اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا آج الحمدللہ لیول 5 کا تیسرا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 25ویں پارے کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 89 تک پڑھ کر اس سورت کو مکمل کر کے سورۃ دخان کو شروع کر کے اس کی ابتدائی 26 آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، چلتے ہیں جی سورۃ زخرف کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ اور جو دور بھاگے گا، عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے، جو رحمان کے ذکر سے بے رغبتی برتے گا، دور بھاگے گا یا منہ موڑے گا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ نقید لہ شیطانا، ہم اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ قید یقید سے نقیز، ہم مقرر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں من یہاں پر شرطیہ ہے، اس وجہ سے نقیز ہم مقرر کر دیتے لہو اس کے لیے شیطانا، ایک شیطان، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کا ساتھی، قریبی دوست بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو انسانوں یا شیاطین میں سے برے لوگوں کی صحبت ہے، یہ اللہ کی یاد سے غفلت برتنے کی وجہ سے ہے۔ بولے اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غفلت برتنا۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ، اور بے شک البتہ وہ روکتے ہیں، عن السبیل، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم، یہ کہ وہ مہتدون، ہدایت پر ہیں۔ دوسروں کو صراط مستقیم سے، سیدھے راہ سے روکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود بذات خود وہ ہدایت پر ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءنا، جب وہ آئیں گے ہمارے پاس، یا جب وہ آئے گا ہمارے پاس ایسا انسان، قالا، کہے گا، یا لیت بینی و بینک، کاش کے، لیت کاش کے معنی میں تمنا کیا جاتا ہے، جو تمنا کرے گا، کاش کے، بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان، یعنی اپنے برے ساتھی سے کہے گا، اپنے برے قرین سے کہے گا، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان کیا ہوتی؟ بعد المشرقین، دو مشرقوں جتنی دوری ہوتی۔ کاش کہ میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں جتنی دوری ہوتی۔ بعض نے مراد یہاں اس سے مراد مشرق کی ایک سمت سے دوسری سمت مراد لی ہے۔ جتنی مشرق، یہ جو ڈائریکشن ہے، اس کی ایک سمت سے دوسری سمت کی دوری ہے، کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی۔ اور بعد نے کہا یہاں مراد مشرق اور مغرب ہے، لیکن غلبے کی وجہ سے مشرق کا لفظ ہی بول دیا گیا، مغرب کے لیے بھی۔ فرمایا فبئس القرین، پس کتنا برا ساتھی ہے وہ بندہ، پکار کر اسے کہے گا، کاش کہ میرے، یعنی تو نے مجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کیا، روکے رکھا، تو کاش میرے تیرے درمیان مشرقوں جتنی دوری ہوتی، اور کتنا برا تو ساتھی ہے۔ فبئس القرین۔ لیکن کیا قیامت کے دن کا پچھتانا انہیں کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں۔ فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ،
اور ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں آج کے دن، اذ ظلمتم جب تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب یہ کہ تم عذاب میں مشترکون سب شریک ہونے والے ہو، تم سب عذاب میں کامن ہو، سب ایک جیسے ہو، جو گمراہ کرنے والا ہے، گمراہ ہونے والے ہیں، سب عذاب کے اندر شریک ہونے والے ہو۔ تو آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ جو تم نے ظلم کیے ہوئے ہیں، آج کے دن یہ پچھتاوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیے گا شریعت اسلامیہ میں اچھے ساتھ کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بھی جب 4 صفات کو بیان کیا کہ عورت سے کیوں نکاح کیا جاتا ہے، ان کے اندر ایک صفت لدینہا، اس عورت کے دین کی وجہ سے۔ پھر صحابی سے فرمایا کہ تم دین والی سائڈ کو دیکھنا، وہ تمہارے ہاتھ بھر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، اس کا خلیل کون بننے جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی تاکید ہے، اپنے بچیوں کے صحبت کو لازمی دیکھیے کہ ان کی صحبت کیسے ہے، کیونکہ آپ یہ یقین کر لیجئے جیسے آپ کی اولادوں کی صحبت ہے، کچھ عرصے کے بعد بالکل ویسی ہی طبیعت آپ کی بھی ہونے والی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین سے مراد یہاں عادات، اطوار، اخلاق، اقوال، اعمال، ساری چیزیں ہیں، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ کی یاد سے غفلت برتنے والوں، منہ موڑنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ نے فرمایا نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے ان آیات میں، آنے والی آیات میں، افا انت، کیا پس آپ، تسمع الصم، سنا سکتے ہیں بہرے کو، او یا تہدی العمی، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی، ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ جو کھلم کھلا گمراہی میں ہوا۔ کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں، اور وہ جو واضح گمراہی میں ہوا۔ اللہ، تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو اللہ نے فریضہ لگایا تھا وہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھانا تھا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا، لیکن اس پر چلانا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چن لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کھلم کھلا گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ اگر کوئی انسان گمراہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے اور اللہ اسے ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ یہاں بہرے اور اندھے سے مراد کوئی ظاہری طور پر بہرا یا اندھا نہیں، بلکہ حق کو سننے سے بہرا اور حق کو دیکھنے اور پہچاننے سے اندھا۔ فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم آپ کو لے جائیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ضرور لے جائیں یا ہر حال میں لے جائیں، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، منہم، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے سے کفار مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ
دین، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ عذاب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے انتقام بدلہ لینے والے ہیں. دوسری آپشن او نُرِيَنَّكَ، یا یہ کہ ہم آپ کو دکھا دیں، کیا الذی، وہ جو وعدنا، ہم نے وعدہ کیا ہم ان سے، یا یہ کہ ہم آپ کو دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ان سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے عذاب کی تنبیہ کیا کرتے تھے، عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، انہیں عذاب کا وعدہ کیا کرتے تھے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو فرمایا فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں. اگر انہیں عذاب بھی دینا چاہے تو ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں ہم ان پر آنے والے عذاب کو آپ کو دکھا دیں تو ہم اس چیز پر بھی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. مکی صورت ہے، کس قدر مضبوط تنبیہات ہیں مشرکین مکہ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَاسْتَمْسِكْ، چیپٹر ہے جی استمسکا یستمسکو، استغفرا یستغفرو، فَاسْتَمْسِكْ، پس آپ کو چاہیے کہ آپ مضبوطی سے تھامیں. کس چیز کو؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کو جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیکا، آپ کی طرف. اوحیا فعل مجہول ہے، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اسے مضبوطی سے پکڑیے، تھامیے. استمساک کہتے ہیں مضبوطی سے کس چیز کو تھامنا. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ ذکر ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے. یہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا. وَسَوْفَ، اور ان قریب تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ، اور سوال کیجئے. من ارسلنا، جسے ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جسے ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اس سے سوال کیجئے. ذرا کیا سوال کیجئے؟ مطلب پہلے انبیاء رسول، ان کی شریعتوں کو یا ان شریعتوں کا علم رکھنے والے ذرا لوگوں سے پوچھئے. کیا سوال ہے جی؟ اجعلنا، کیا ہم نے بنایا، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ، آلہہ، معبودان، الہ ان کی جمع آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ معبودان بنائے، یعبدون، جن کی عبادت کی جاتی ہے. فعل مجہول ہے یعبدون. ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا پچھلی چلیں یہ مشرکین مکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پچھلی امتوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کے لیے رحمان کے علاوہ کوئی معبودان تھے؟ نہیں. دین توحید تو تمام امتوں کے اندر یکساں رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے یہاں دین اسلام ہے، اور اس میں ایک اللہ کی عبادت ہے. ہاں، عبادت کے طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، نمازوں کی تعداد، رکعات، ذکر و اذکار، یہ ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر کسی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت. اللہ اکبر. تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے مکی صورتوں کے اندر انبیاء رسول کا، اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر، آیات دے کر. کہاں بھیجا؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فقال،
تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں رب العالمین کا پیغام لانے والا ہوں، تمام جہانوں کا جو رب ہے میں اس کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم، پس جب آئی ان کے پاس بھی آیاتنا، یا لائے ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیاں، اذا ہم، تب وہ منہا ان سے، یعنی ان نشانیوں سے، یضحکون ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں من آیتن کوئی نشانی، الا مگر، ہی اکبر، وہ بڑی ہوتی ہے، من اختہا، اپنی بہن سے۔ لفظی مطلب تو یہ من اختہا، اپنی بہن سے۔ کیا مطلب یہ کہ جو نشانی بھی ہم انہیں دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بھی زیادہ بڑی ہوتی، یہ مطلب ہے جی اختیا۔ اختیا میں سے مراد مطلب وہ جو پہلی نشانی اس جیسی نشانی تھی اس سے بھی بڑی نشانی ہوتی بعد والی۔ وَمَا نُرِيهِمْ، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں من آیت کوئی نشانی، الا مگر ہی اکبر من اختها، وَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں پکڑا، بالعذاب، عذاب سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، ہم نے انہیں ان کی پکڑ کی عذاب کے ساتھ تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایہا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ یا ایہا الساحر، اے جادوگر، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ اے جادوگر، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ تو یہاں بھی آپ ان الفاظ کے اندر حد درجے کی ان کی بے رغبتی اور غفلت دیکھیے کہ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، اپنے رب سے، یہ نہیں کہا ہمارے رب سے دعا کریں۔ بما عہد عندک، جو اللہ نے آپ سے عہد کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ جو ہم پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، آپ کے علم میں ان عذابوں کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل پر جو مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، کھٹملوں کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، دیگر ان پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ اپنے رب سے دعا مانگیے، اننا لمہتدون، بے شک البتہ ہم ہدایت دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب اللہ ہم سے اس عذاب کو پھیر لے، ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب کو تو کیا ہوا؟ کیا انہوں نے ہدایت قبول کر لی؟ نہیں، اذا ہم ینکثون، پھر وہ عہد توڑنا شروع ہو گئے۔ ینکثون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عہد کا توڑنا، نکث ینکث، نصر ینصر کے وزن۔ جب ہم نے ان سے دور کر دیا عذاب کو تو وہ کیا کرنے لگے؟ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ اذا ہم ینکثون، عہد توڑنا شروع ہو گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اس آواز کو بلند کیا، قال، کہنے لگے، یا قومی، ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ اے میری قوم، تم دیکھتے نہیں کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، میرے نیچے سے چل رہی ہیں، ذرا دیکھو میرے قدموں کے نیچے سے یہ نہریں چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پس تم نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر۔ مزید فرعون نے کیا کہا جی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، یا یہ کہ میں بہتر ہوں اس سے وہ جو بالکل گیا گزرا ہے یا
حقارت سے اس نے مہین کا لفظ بولا کہ یہ جو بالکل حقیر ہے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. نعوذ باللہ اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا. ولا یکاد یبین، اور یہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتے. اس سے مراد وہی لقنت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھی، جس کی انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، میری بات کو سمجھ سکے. تو فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کے اس عیب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ تو ولا یکاد یبین، اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتے. بیان سے ہے، ابان یبین، بیان نہیں کر سکتے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، فلولا، پس کیوں نہیں، القیا ڈالے گئے یا اتارے گئے، علیہ ان پر، اسورۃ کنگن، من ذہب سونے کے. اگر یہ رسول ہوتا موسیٰ تو ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی دیکھیں نا، ہر کوئی ہدایت کو جب اپنی عقل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں. فرعون ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت ہے، بادشاہت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، سونا چاندی کے ڈھیر ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ سے بھی ان چیزوں کی توقع کی. کہنے لگے دیکھو مصر کی بادشاہت بھی میری ہے، نہریں بھی ادھر میرے قدموں کے نیچے سے جا رہی ہیں، من تحتی، سونا چاندی کے ڈھیر بھی میرے پاس ہیں، میں اس سے بہتر ہوں، بات کرنے میں بھی بہتر ہوں. ان کو تو کوئی سونے کے کنگن وغیرہ بھی ان پر نہیں اترے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ فرشتے آتے ملے ہوئے، ان کی تائید میں فرشتے اترتے. فرشتے بھی نہیں آ رہے دیکھو اس کے ساتھ. تو کیا کیا اس نے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، فاستخف، اس نے ہلکا جانا، قومہ، اپنی قوم کو. فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا جانا تو کیا کیا قوم نے؟ فاطاعوہ، قوم نے اس کی اطاعت کر لی، قوم نے فرعون کی اطاعت کر لی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی. یہ جو فرعونی تھے یہ فاسق تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم، فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا، انتقمنا، تو ہم نے بدلہ لیا، منہم، ان سے. کیسے بدلہ لیا اللہ نے بنی اسرائیل سے؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان تمام کے تمام کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، ہم نے انہیں بنا دیا گزرے ہوئے، ومثلا، اور مثال، للآخرین، دوسروں کے لیے، للآخرین، دوسروں کے لیے. ہم نے انہیں دوسروں کے لیے ایک مثال اور گزرے ہوئے ہم نے انہیں بنا دیا غرق کرنے کے بعد. مطلب باقی اقوام اور باقی لوگوں میں بس ان کے قصے کہانیاں باقی رہ گئی کہ ہاں کوئی بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، فرعون ہوا کرتا تھا، ایک قوم تھی جو جس کو غرق کر دیا گیا، جنہوں نے اپنے نبی رسول کی مخالفت کی تھی. یہ مطلب ہے جی فلما آسفون انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین. یہاں تک تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا. اب تذکرہ شروع ہونے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، وَلَمَّا ضُرِبَ، اور جب بیان کی گئی، فعل مجہول ہے پیسو وائز، جب بیان کی گئی کیا؟ ابن مریم مثلا، ابن مریم مطلب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مثال. اذا قومک منہ یصدون، تو تب آپ کی قوم اس سے روکنے لگے. کیا کیا؟ آپ کی قوم اس سے روکنے لگے. آپ کی قوم اس سے صدہ یا صد کا مطلب ہوتا ہے
کہ خوشی کے کسی کام پر اچھل پڑنا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، مثلا جب عیسیٰ بن مریم کی مثال کو بیان کیا گیا تو کیا ہوا؟ اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، آپ کی قوم اس پر کیا کرنے لگی؟ چیخنے لگی، خوشی سے اچھلنے لگی، داڑنے لگی. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، أَآلِهَتُنَا، کیا ہمارے معبودان خیر بہتر ہیں، ام ہو یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، ما ضربوہ نہیں بیان کیا انہوں نے اس کو لک آپ کے لیے الا جدلا مگر بحث مباحثے کرنے کی غرض سے. بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم. آیات کو سمجھیے، آیت نمبر 57 اور 58 کو. جب قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کیا تو بنی اسرائیل بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور روئے زمین پر جو لوگ ہیں نصارہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مشرکین مکہ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھیں ہمارے معبودان بہتر ہیں یا وہ؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو مثالیں بیان کر رہے ہیں نا حضرت عیسیٰ کی مثالیں، یہ صرف بحث مباحثے کے لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ یا ان پر جو صحیح نازل شدہ دین تھا اس پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، نہیں. ما ضربوہ لک الا جدلا، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جدل. بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم. ان ہوا الا عبد، نہیں تھے وہ مگر ایک اللہ کے بندے. عبد، بندے. حضرت عیسیٰ تو بندے تھے اللہ کے. انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا. وجعلناہ مثلا، اور ہم نے انہیں بنا دیا مثال، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دی. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ تو ہم البتہ بنا دیتے تم میں سے ملائکتاً فرشتے، ہم تم میں سے بھی فرشتے بنا دیتے فی الارض زمین میں. یخلفون خلیفہ سے ہے جو جانشین بنتے. اگر ہم چاہتے تو ہم تم میں سے بھی زمین میں کیا کرتے؟ فرشتے بنا دیتے جو ایک دوسرے کے جانشین بنتے. لیکن نہیں، فرشتے جانشین نہیں بن سکتے، انسان ہی ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے. ہاں اگر زمین میں سارے فرشتے چلتے پھرتے تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو ہی بھیجتے، حتیٰ کہ انبیاء رسول بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے. فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک البتہ یہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قیامت سے پہلے نزول ہونا ہے یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، آپ ہرگز اس میں شک نہ کیجیے. وَاتَّبِعُونِي، اور میری ہی اتباع کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی طرف سے معجزات نشانیاں لے کر آئے. بینات واضح نشانیوں کو کہتے ہیں. آپ کے علم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں، خاص کر ان کے زمانے میں جو طب تھا وہ بڑے عروج پر تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو نشانیاں دی وہ طب سے متعلقہ تھیں. بیماروں کو شفا یاب، جلد کے مریضوں کو شفا یاب، حتیٰ کہ مردے کو زندہ کرنا. قالا، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے، قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ،
اور تاکہ میں واضح کروں تمہارے لیے کیا بعد الذی تختلفون فیہ، بعض وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جس میں تم آپس میں لڑائی جگڑتے ہو، اختلاف کرتے ہو، میں تمہارے لیے وہ واضح کر دوں. بینا یبینو سے واضح کرنا، ابینا فعل مضارع، میں واضح کر دوں تمہارے لیے کیا بعد الذی تختلفون فیہ، بعض وہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو. نون پر زیر دکھائی دے رہی ہے نا، اصل میں یہاں اس کے بعد یا بھی تھی، اطیعونی، میری ہی اطاعت کرو. اللہ چلتے ہیں جی قرآن مجید کے صفحہ نمبر 494 کی طرف. 25واں پارہ ہے اور اس پیج پر آیات 64 سے لے کر 79 تک کی آیات ہیں. ان اللہ، حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی جی؟ ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ. تو کیا ہوا؟ کیا وہ ایمان لے آئے؟ فوراً نہیں. فاختلف الاحزاب من بینہم، حزب ان کی جمع احزاب، جماعتوں نے، گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم ان کے درمیان سے، ان کے درمیان سے جماعتوں نے، گروہوں نے کیا کیا جی؟ بولے اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. کیسی ہلاکت؟ من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے، دردناک دن کے عذاب سے ان کے لیے کیا ہو؟ بولے ہلاکت ہو. هل ينظرون الا الساعة، نہیں وہ دیکھ رہے مگر قیامت، ان تأتیہم، یہ کہ آئے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اچانک ان پر قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. خلیل ان کی جمع الاخلاء، الاخلاء خلیل کی جمع قریبی دوست. قریبی جو دوست ہوں گے یومئذ اس دن، بعضهم ان کے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے. بعض کے لیے قریبی دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا مکی صورتوں میں یہ دوستی کا اور ایک دوسرے کی وجہ سے گمراہی کا موضوع کئی مرتبہ بیان کیا گیا، جس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ مکہ کے مشرکین کو ایک چیز جس نے بہت زیادہ روکا ہوا تھا حق کے قبول کرنے سے، حق کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے. کس چیز کی وجہ سے؟ اپنے گمراہ دوستوں کی وجہ سے. بعض دوستیوں نے بعض دوستوں کو بڑا فائدہ بھی دیا. آپ کے علم میں ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ان کے دوست ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے. یہ کتنی پیاری دوستیاں ہیں. لیکن یہ جو دشمنیوں میں بدل جائیں گی قیامت کے دن، یہ شر کے کاموں پر جمع ہونے والی دوستیاں. اس لیے فرمایا الا المتقین، سوائے متقین کے. یا عبادی، میرے بندو، لا خوف علیکم، نہیں ہے تم پر کوئی خوف، الیوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہو. آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف اور نہ غم. خوف مستقبل کا اور غم ماضی کا. ماضی میں تمہارے عمل بڑے اچھے تھے اور مستقبل کا خوف نہیں، کیونکہ ان اعمال کے بدلے میں تمہارا بدلہ بھی بڑا اچھا ملنے والا ہے. یہ کون لوگ ہیں جی؟ الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور فرما بردار تھے. وکانوا مسلمین، اور فرما بردار تھے. کیا کہا جائے گا ان سے؟ ادخلوا الجنۃ، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے.
ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم سب، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تحبرون ہنسی خوشی خوش ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، یطاف فعل مجہول ہے پیسو وائز، چکر لگائے جائیں گے علیہم ان پر، کیا کس چیز کو گھمایا جائے گا ان پر؟ بصحاف، صحیفۃ کی جمع یا صحف کی جمع، صحاف کہتے ہیں جی ایک بڑے برتن کو، تھال نما برتن، تو ان پر تھال نما برتن، من ذہب سونے کے تھال نما برتن ان پر گھمائے جائیں گے، واکواب اور جام، کوب کی جمع ہے، کوب کی جمع اکواب، کس کو کہتے ہیں؟ پیالے، وہ جو ہوں گے جنت کے، وہ جو آپ خورے ہوں گے، پیالے جن میں پانی وغیرہ پیا جائے. فرمایا وفیہا، اور ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ اس باغ میں، اس جنت میں، ما تشتہیہ الانفس، جو جانیں چاہیں گی، جو انسان چاہیں گے، وتلذ الاعین، اور آنکھیں جس سے لذت محسوس کریں گی وہ ہوگا، وانتم فیہا خالدون، اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، خالدون. فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ ہے وہ جنت جس کا تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان جنتوں میں بہت زیادہ پھل ہوں گے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی سے تم کھاؤ گے. جنتوں میں تمہارے لیے کیا ہوں گے جی؟ پھل ہوں گے، فاکہہ، کثیرہ بہت زیادہ، منہا تاکلون، انہی پھلوں میں سے تم کھاؤ گے. اللہ. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں بشارت ہوتی ہے ساتھ وعید بھی ہوتی ہے، یا وعید ہوتی ہے ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے، تو بھی آپ نے بشارت سنی، ابھی وعید سنیے. ان المجرمین فی عذاب جہنم، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے، کیسے؟ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. لا یفتر عنہم، ان سے وہ دور نہیں کیا جائے گا، ان سے وہ عذاب دور نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس کے اندر مایوس پڑے ہوئے ہوں گے، ان سے وہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مایوسی دور ہوگی. وہم فیہ مبلسون، اس میں وہ مایوس پڑے ہوئے ہوں گے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو عذاب ہے جہنم کا، یہ ان پر ظلم نہیں ہے، یہ ان پر ظلم نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے اعمال کا بدلہ ہے. فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، وہ خود ہی ظالم تھے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے. وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، نادا ینادی، کمزور چیپٹر ہے یہ، حاسبہ یحاسب سے کمزور چیپٹر، نادا ینادی. وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، ندا اسی سے ہے، پکار. کیا پکاریں گے جی؟ یا مالکو، اے مالک، اے جہنم کے دروغے، جہنم پر جو فرشتہ مقرر ہوگا اس کو پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک. لیقضی علینا ربک، آپ کا رب ہم پر فیصلہ کر دے، ہمارا کام تمام کر دے. لیقضی، قال، وہ فرشتہ کہے گا، انکم، بے شک تم، ماکثون، ہمیشہ رہنے والے ہو. ابھی کیسے کام تمام ہوگا تمہارا؟ تم تو جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہو، ماکثون، یہیں پر، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں تم نے ٹھہرنا ہے.
لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولیکن اکثرکم، لیکن تمہارے اکثر، للحق، حق کے لیے، کارہون، ناپسند کرنے والے تھے۔ اردو کا لفظ کراہت اسی سے ہے، کارہون اسم فاعل ہے، جمع ہے اسم فاعل، جمع کارہون، کاری ہے یکرہو سے۔ لیکن تمہارے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ام ابرمو، یا انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا امرن، کسی کام کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں۔ یا پھر یہ کہ انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا تو پھر ہم بھی پختہ ارادہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انا لا نسمع سرہم و نجواہم، کہ ہم ان کی پوشیدگیاں، سر کہتے ہیں نا راز، ہم ان کے رازوں کو، و نجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، ورسولنا، اور ہمارے رسول، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، لکھتے ہیں۔ نہ صرف ہم ان کی سرگوشیوں کو، ان کے رازوں کو سن سکتے ہیں، بلکہ ہمارے جو بھیجے گئے ہیں وہ تو لکھتے ہیں ہر چیز کو۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، نصارہ کا چونکہ عقیدہ تھا کہ رحمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی اولاد بنایا۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب وہ رحمان کا اگر بیٹا ہوتا یا رحمان کی اولاد ہوتی تو جس طرح رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اولاد کی بھی عبادت کی جاتی۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ سبحان رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب پاک ہے۔ پاک ہے کون جی؟ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب پاک ہے۔ رب العرش، عرش کا رب، کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ جو اللہ کے وصف بیان کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ نے کسی کو اولاد بنایا، اللہ اس سے پاک ہے۔ عما یصفون، جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ فذرہم، پس انہیں چھوڑ دیجئے، فذرہم، پس انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، کھیل تماشا کر لیں۔ خود کا مطلب ہی تماشا کرنا، یلعبوا کھیلنا۔ چھوڑ دیجئے انہیں، کھیلیں، تماشا کریں، کھیل کود کریں۔ کب تک؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یلاقوا بھی فعل مجہول ہے، یوعدون بھی فعل مجہول ہے، دونوں پیسو وائز ہے، فعل مجہول ہے۔ حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ پالیں، یومہم الذی، اپنے اس دن کو جس کا یوعدون، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فعل مجہول ہے یوعدون۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جو فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، إِلَٰهٌ، الہ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی معبود ہے۔ مطلب مکہ کے مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جو آسمانوں پر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، تو بتایا گیا کہ وہ جو آسمانوں پر معبود ہے، زمین پر بھی تو وہی معبود ہے، عبادت بھی تو اسی کی جائے گی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر مضبوط توحید کے دلائل ہیں۔ فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ
ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے زمین و آسمان کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ملک بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اسی اللہ کے لیے ان تمام کی بادشاہت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کی بادشاہت بھی اس اللہ کے لیے ہے، وہ ذات بابرکت ہے، تبارک اللہ۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت نے وہ جو علم الساعہ ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، من دونه الشفاعة، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں ملکیت رکھیں گے جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، مطلب جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ دوسرے ملکیت نہیں رکھیں گے کس چیز کی؟ الشفاعۃ، سفارش کرنے کی، الا مگر من شاہدہ، جو گواہی دے گا حق کی، بالحق، حق کی، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہوں گے۔ مطلب دنیا میں جس نے حق کی گواہی دی علم کے ساتھ، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت خلق قیامت کے دن اس کو اجازت دے گا سفارش کرنے کی، وہ بھی اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن کی سفارش کے بارے میں دو باتوں کو یاد رکھیے، جس کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور جس کے لیے دیا جائے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سفارش کرنے والوں کی اپنی مرضی ہے کہ جو انہیں پسند ہے یا جو جس کی چاہے وہ سفارش کر لے، نہیں، سفارش کرنا بھی اللہ کی طرف سے اختیار، اور جس کی جائے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے سوال کریں، کیا؟ من خلقہم، کس نے انہیں پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر سوال کیا ہے جی؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں؟ اگر اس چیز کا اقرار کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تو پھر عبادت کرنے کے لیے تم کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ وَقِيلِهِ، وَقِيلِهِ، یہاں اس قول سے مراد اور اس کا کہنا، کس کا کہنا؟ مطلب رسول کا کہنا، اور اس کا کہنا مطلب رسول کا کہنا، کیا کہنا جی؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ قوم ہے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو رسول کا یہ کہنا کہ اللہ یہ ایسی قوم ہے، میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہی۔ تو مطلب انبیاء رسول نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت یونس ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع آیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی مشرکین کو دعوت دی 13 سال تک دعوت دی، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجئے، وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ انہیں سلام کیجئے، اس سلام سے مراد دعا والا سلام نہیں ہے، بلکہ اس سلام سے مراد سلام ترک مخاطبت ہے،
مخاطبہ یعنی گفتگو کو ختم کرنے کا سلام، تاکہ بعد بحث مباحثے یا لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچے. ان سے درگزر کیجئے، انہیں بس سلام کیجئے، ان قریب یہ جان لیں گے، یہ اپنے اعمال اور ان کے انجام کو ان قریب جان لیں گے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورہ زخرف کو مکمل کیا الحمدللہ. تو اب ہم سورۃ دخان کی طرف چلتے ہیں. آپ ایک مرتبہ اس کے موضوعات کو دیکھ لیجئے. بارک اللہ فیکم. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے 25ویں پارے کی سورۃ دخان کو شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ دخان 59 آیات پر مشتمل سورت ہے. یہ مکی سورت ہے. اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کی مناسبت سے رکھا گیا، جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. موضوعات کے اندر چونکہ مکی سورت ہے تو دعوت توحید اور آخرت بیان کی گئی ہے، فرعونیت کے بارے میں ہے، دنیا پرستی کے بارے میں ہے، اور علو فی الارض، زمین میں سرکشی کرنے کے مضامین بھی شامل ہیں، اور انکار دعوت قرآن، قرآن کی دعوت کا انکار، اور اسی طرح آخرت کی سزا کا بیان ہے. تو عقائد کا بیان تفصیل سے اس صورت کے اندر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اور تذکرہ بھی ہے جو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو چلیے جی سورۃ دخان کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی. واو یہاں کس معنی میں ہے؟ قسم کے معنی میں. قسم ہے جی کس کی؟ الکتاب المبین، جو واضح کتاب ہے اس کی قسم ہے. اب اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد پہلا یہ کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے یہ اس چیز کی عظمت اور شان و شوکت پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2 یہ کہ جس چیز سے پہلے قسم اٹھائی جاتی ہے وہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی متنبع کرنے والے ہیں، ڈرانے والے. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، متنبع کرنے والے. تو یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر جسے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اسی میں نازل ہوا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس رات میں، یفرق تقسیم کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ. کل امر، ہر معاملہ، حکیم حکمت والا، ہر حکمت والا معاملہ اس رات کے اندر اس کی تقسیم کی جاتی ہے. امرا من عندنا، ہماری طرف سے وہ معاملہ. انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. ہماری طرف سے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں.
رحمتا من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا علم رکھنے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین رکھنے والے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود برحق یا معبود حقیقی اللہ مگر وہ اللہ اکیلا ہوا، وہ یحیی، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ یمیت، اور موت بھی دیتا ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، ربکم تمہارا رب ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے آبا کا رب ہے، الاولین پہلے، تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل کود رہے ہیں، فرتقب، انتظار کیجئے، کس دن کا انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ایک واضح دھوؤں کی طرح ہو جائے گا، دھواں مانند ہو جائے گا، اس دن کا انتظار کیجئے۔ اس کی ایک سے زیادہ تفسیریں کی گئی ہیں، واللہ عالم، جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے اندر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول، امام مہدی کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور ایک جانور کا نکلنا جو باتیں کرے گا لوگوں سے، یہ قیامت کی بڑی جو 10 نشانیاں ہیں، ان کے اندر ایک نشانی آسمان پر ایک بڑے دھوئیں کا ہونا ہے۔ دخان کا لفظی مطلب جو ایک دھندلی چیز ہوتی ہے نا، دھواں نما، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں دخان۔ تو جس دن آسمان واضح دھوئیں کی طرح کا ہو جائے، یغش الناس، لوگوں کو ڈانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ بندے کیا کہیں گے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، اکشف، دور کر دے، عنا، ہم سے، العذاب، عذاب کو، انا مؤمنون، بے شک ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ انا لہم الذکری، انا کیسے ہے، یہ انا آتے تعجب کے لیے، کیسے ہے، لہم الذکری، ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم رسول مبین، اور تحقیق آئے ان کے پاس، واضح کھلم کھلا ان کے پاس رسول آئے، ثم تولوا عنہ، ثم پھر تولوا، وہ پھر گئے عنہ، اس رسول سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، معلم، سکھایا گیا ہے، مجنون، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو تو معلم اسم مفعول ہے، سکھایا گیا ہے، کوئی آ کر ان کو سکھا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، انا کاشف العذاب، بے شک ہم عذاب کو دور کرنے والے ہیں، قلیلا، تھوڑا، انکم عائدون، بے شک تم پلٹنے والے ہو، بے شک تم پلٹنے والے۔ اللہ، کس دن کی طرف پلٹنے والے ہو، کس دن کی طرف لوٹنے والے ہو، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی پکڑ کریں گے، بڑی پکڑ کریں گے، یوم نبطش، جس دن ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے، انتقام لینے والے، ہم جس دن بڑی پکڑ کریں گے اور ہم ہی انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے۔ اللہ، تو آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے، جس میں آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہیں، مکی صورت ہے، چھوٹی چھوٹی آیات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے، قبلہم، ان سے پہلے کس کو آزمایا، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو،
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ایک بڑے معزز رسول آئے تھے، ایک بڑے معزز، کریم، معزز، مکرم ایک رسول ان کے پاس آئے تھے۔ کیا پیغام لے کر آئے؟ ان ادو الیہ، یہ کہ مجھے دے دو عباد اللہ، اللہ کے یہ بندے۔ اے فرعونیوں، تم نے بنی اسرائیل کو جس غلامی کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ مجھے دے دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول پیغمبر ہوں، امین امانت دار، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ پر سرکشی نہ کرو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا، اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر سرکشی نہ دکھاؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، انی بے شک میں آتیکم لانے والا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، بڑے واضح نشانی یا دلائل کو لانے والا ہوں، ایک واضح غلبے کو لانے والا ہوں۔ سلطان غلبے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک ایسی چیز کو لانے والا ہوں جو غالب آ کر رہے گی، اس کے لیے مغلوبیت نہیں ہے، میں تمہارے پاس وہ لانے والا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، ہاں جی، عُذْتُ کیا ہے؟ آپ بچپن سے جو چیپٹر پڑھتے آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، وہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل ماضی ہے، عُذْتُ، میں پناہ میں آیا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، عُذْتُ پناہ میں آیا کس کی؟ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اپنی اور تمہارے رب کی۔ وہ جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے اللہ کی پناہ میں؟ ان ترجمونی، یہ کہ تم مجھے رجم کر دو، یہ کہ تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِی، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَاعْتَزِلُوا، الگ ہو جاؤ، نی مجھ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے ادھر اللہ سے دعا کر دی، فَدَعَا رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ کہ یہ مجرم قوم ہے، أَنَّ هَؤُلَاء، یہ کہ یہ قوم مجرمون، مجرم قوم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر چلیے۔ اسری فعل امر ہے، چلنا، اسی سے فعل ماضی 15ویں پارے کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا، بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر فعل امر ہے، فاسری، پس نکلیے، بعبادی، میرے بندوں کے ساتھ، لیلاً، رات کے وقت میں، انکم، بے شک تم، متبعون، تمہارا پیچھا کیے جانے والا ہے۔ متبعون اسم مفعول ہے، اسم مفعول ہے، متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیے جانے والا ہے۔ اتباع اسی سے کہتے ہیں نا، اتباع مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، مطلب ان کے پیچھے پیچھے چلو، انہیں فالو کرو۔ انکم متبعون، بے شک تمہیں فالو کیے جانے والا ہے، تمہارے کوئی پیچھے آنے والا ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑ دیجئے سمندر کو، رَهْوًا، خشک، سمندر کو خشک چھوڑ دیجئے۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لشکر ہیں غرق کیے گئے۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ، بے شک وہ لشکر ہے، مغرقون، غرق کیے گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے انہوں نے چھوڑے، من جنات، باغات، وعیون، اور چشمے، مطلب وہ جو فرعونی تھے وہ خود تو غرق ہو گئے پانی میں، انہم جند مغرقون، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے کس قدر باغات اور چشمے چھوڑے۔ کم ترکو، کتنے ہی چھوڑے، تعجب کی وجہ سے سوال ہی پوچھا جا رہا کہ کتنے چھوڑے، تعجب ہے، کم ترکو، کتنے ہی چھوڑے، من جنات وعیون، انہوں نے باغات اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں،
و مقام کریم، اور بڑی اچھی جگہیں. اچھی جگہوں سے مراد یہاں پر مطلب بڑی مال و دولت والی، سکون والی جگہ. انہوں نے کھیتیاں، باغات، چشمے چھوڑ کر سارے کے سارے غرق ہو. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 25ویں پارے کے صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک کو مکمل کیا. کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آنے والے سیشن میں ہم 25ویں پارے کو مکمل کریں گے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے. جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کریں جن صفحات کا ترجمہ تفسیر آپ پڑھتے ہیں دن میں 1-2 مرتبہ ضرور ان کو تلاوت کر لیا کریں، تاکہ آپ کو وہ تمام ترجمہ دوبارہ سے تازہ ہوتا رہے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.